السلام علیکم، پراپرٹی ڈرائیو کے ساتھ حاضر ہیں جناب۔ اس وقت کچھ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کچھ بری خبریں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، جس میں سے آج 31 جنوری 2021 کو ہونے والا ایک آپریشن تھا، جو کہ خواجہ آصف صاحب کی ایک سوسائٹی ہے، ادھر کچھ غیر قانونی انہوں نے تعمیرات کی، تو اس کے خلاف ایک آپریشن تھا۔ تو ہم یہ پوسٹ کسی بھی، نہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوں، نہ کسی کے حق میں، تو ایک نیوٹرل پوسٹ ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں اگر کسی بھی جگہ پہ غیر یقینی انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہاں سے انویسٹر ایک دم اپنے پیسہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آج کے سینیریو میں ہم دیکھیں، جس طرح حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ چپکلش چل رہی ہے، جس سے ریئل اسٹیٹ کو ڈیمیج ہونا شروع ہو سکتا ہے یا نقصان پہنچنا شروع ہو سکتا ہے، اس کو یہ مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، تو اگر پارک ویو سٹی ہو گئی ہے، ولیم خان صاحب کی ہے، یا اور بھی سوسائٹیز ہیں جو کہ مختلف سیاسی شخصیات کی ہیں، تو سیاسی انتقام کی بنیادوں پہ اگر ریئل اسٹیٹ کے خلاف آپ آپریشن کرنا شروع کر دیں گے، اور جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں جانا شروع ہو جائیں گے، عدالتیں پھر اسٹے دینا شروع کر دیں گی، پھر جو بہت ساری سوسائٹیز پورے پاکستان میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جہاں پہ ہر جگہ وہ انلیگل ہیں یا این او سیز ہیں، یا جن کا فیوچر میں ہمیں چانسز ہیں کہ این او سی ان کے آ جائیں گے، تو ان کی جو انویسٹر ان میں بھی غیر یقینی آ جائے گی، ان کا جو ہے انویسٹمنٹ کا موڈ ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی بری خبر کے طور پہ آج کا آپریشن میں دیکھتا ہوں۔ تو ہم بھی حکومت سے گزارش کرتے ہیں، جی یہ چیزیں ایسی ہیں، بہت سینسیٹیو ہے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک سائڈ سے یہ اقدامات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جو انویسٹر ہے، اسپیشلی جو آپ نے منسٹری دی ہوئی ہے، اس سینیریو میں بھی دیکھا جائے تو انویسٹر نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دینا ہے انویسٹمنٹ پہ سے، اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح عبدالعلیم خان کے بارے میں میں نے کچھ نیوز سنی ہے، ان پارک ویو سٹی کے اونر ہیں، جن کے بارے میں نیوز میں باقاعدہ آ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف کچھ مقدمات مزید جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں۔ تو اس سے جی آلریڈی پارک ویو سٹی ہے، وہ اس کا این او سی کا مسئلہ ہے، ریسنٹلی جی وہ کینسل ہوا ہے۔ تو یہ ایک غیر یقینی کی جو فضا ہے، یہ ایک بہت پریشان کن خبر کے طور پہ دیکھی جانی چاہیے، اور جتنی بھی ہمارے ڈیلر حضرات ہیں اور بلڈرز ہیں، ان میں ہم واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایک تشویش کی لہر ان میں ہے بالکل، اور یہ بچا ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کہ آپ جتنا پیسہ پھینکتے ہیں اتنا پاکستان کے عام آدمی کے اوپر اثر پڑتا ہے، تعمیرات کے اوپر بھی ایک عام آدمی کا چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے جی اپیل ہے کہ ان چیزوں کو، یہ بہت حساس معاملات ہیں، سیاسی چپکلشیں اپنی جگہ اور سیاسی ماجرائیاں جو ہیں اپنی جگہ ہیں، ان چیزوں کو آپ نے لازمی کنسیڈر کرنا ہے، اور یہ سوسائٹیز جن کے اگر این او سیز نہیں کلیئر ہوئے، جو بیچارے محنت کر رہے ہیں اس کو کلیئر کروانے میں، یا ان کے جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو عوام ہے جناب، ان کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور یقین جانیں اگر کسی بھی ایک سوسائٹی کا نام اگر خراب ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ پلاٹ واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ریٹ کلیپس کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے جو انویسٹر ہیں وہ دوسری سوسائٹیز میں بھی جانے کے بجائے گولڈ، ڈالر یا کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر دیتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو حکومت کی سرپرستی چاہیے، تو جناب اس کو کنسیڈر کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔